ذوی الفروض اور اسباق کی تعریف تو ہم لوگوں نے جان لی ہے، لیکن اور ذوی الفروض کے کتنے لوگ ہیں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اسباط کی طرف، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ابتداءً اسباط کی دو قسمیں ہیں، ایک اسباط نسبی اور دوسرا جو ہیں وہ ہیں اسباط سببی۔ تو چونکہ آج کل اسباط سببی پائے نہیں جاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر بالکل نہیں کیا ہے، میں اسباط نسبی سے اس کی کیا کر رہا ہوں، اسباط کی شروع کر رہا ہوں۔ تو اسباط نسبی کی جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں، اسباط نسبی کی جو ہیں وہ کیا ہیں، تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسباب نفسہی، نمبر دو جو ہیں وہ اسباب غیرہی، اور نمبر تین جو ہیں وہ ہیں اسباب مع غیرہی۔ یہ اسباب نسبی کی تین قسمیں ہیں، اسباب نفسہی، اسباب غیرہی اور اسباب مع غیرہی۔ اب اسباب نفسہی کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ اسباب نفسہی کس کو کہتے ہیں۔ تو اسباب نفسہی جو ہیں، اسباب نفسہی ان اسباب کو کہتے ہیں جن کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ ہو، درمیان میں کوئی عورت نہ ہے، یعنی مورث اور وارث کا جو آپس میں تعلق ہوگا اس تعلق کو ملانے کے لیے درمیان میں کوئی عورت نہیں آئے گی۔ اس کی مثال کیا، مثلا بیٹا ہے یا پھر پوتا ہے، اب پوتے کی نسبت جب ہم میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں بیٹا تو آتا ہے لیکن کوئی عورت نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے سگا بھائی ہے تو سگے بھائی کی نسبت جو میت کی طرف ہوتی ہے وہ باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، درمیان میں کوئی عورت نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے چچا کی جو نسبت ہے میت کی طرف وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، وہ دادا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو دادا مرد ہے عورت نہیں ہے۔ تو اسباب نفسہی کس کو کہیں گے کہ ان ورثاء کو کہیں گے کہ جن کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے تو ان کو اسباب نفسہی کہتے ہیں۔